ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بچوں پر ماں کا اثر زیادہ پڑتا ہے یا باپ کا، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا اثر بچوں پر زیادہ کیوں پڑتا ہے اس کی وجہ بھی جانیں گے۔ تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک سیرت ہو، دیندار ہو، اخلاق مند ہو، تو بیوی کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ خاوند خود جتنا بھی دیندار کیوں نہ ہو، لیکن بچے تو ماں کا اثر ہی لیتا ہے۔ اس لیے لیتا ہے کہ بچوں کا رہنا سہنا ہمیشہ ان کے والدہ کے پاس ہوتا ہے۔ خاوند بچوں کو نصیحت کرے گا، نیکی کی تلقین کرے گا، لیکن جیسے ہی نصیحت کر کے ان کے والد اٹھے گا، اس کے پیچھے ماں بچوں کو ایک بات کہے گی کہ تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہے۔ اس کی یہ ایک بات شوہر کی ساری محنت پر پانی پھیر دے گی۔ بچے کہیں گے کہ امی بالکل ٹھیک کہتی ہے، باپ کا تو دماغ خراب ہے۔ یاد رکھیے کہ بچوں پر ہمیشہ باپ کی نسبت ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں۔ مثال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم کی حالت نہ سدھری۔ قوم فسق و فجور میں پڑی رہی، اللہ کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنا لیں اور اس میں اپنے ماننے والوں کو سوار کر لیں تاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ قوم پر پانی کا عذاب آیا، اوپر سے بھی پانی برسنے لگا اور نیچے سے بھی پانی ابلنے لگا اور پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا باہر کھڑا ہے۔ شفقت پدری جوش میں آئی، بیٹے کو بلایا کہ آؤ بیٹا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، طوفان سے بچ جاؤ گے۔ لیکن کچھ فاصلے پر ماں بھی کھڑی تھی، جو اب بھی اپنے کفر پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ بیٹا ہرگز سوار مت ہونا۔ چنانچہ بیٹے نے ماں کی بات مانی اور کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد موج آئی اور دونوں اس میں غرق ہو گئے۔ تو دیکھیے، باپ ایسا کہ وقت کا پیغمبر ہے، لیکن بچے نے پھر بھی کس کا اثر لیا؟ ماں کا اثر لیا۔ اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کو نیک اور دیندار بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لیے نیک اور دیندار بیوی کا انتخاب کیجیے۔ مثال نمبر 2، اس کے برعکس ایک مثال سنیے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، لیکن ان کے شوہر مالک نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ شوہر یہ چاہتا تھا کہ بیوی ایمان کو چھوڑ کر کفر کی زندگی میں آ جائے، جبکہ ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ چاہتی تھی کہ شوہر بھی کلمہ پڑھ لے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب دونوں میں یہ بحث چلتی رہتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا انس، جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص بنا۔ شوہر نے اس سے کہا کہ بیٹا تمہاری امی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لہذا تم بھی کلمہ مت پڑھنا۔ ام سلیم نے کہا بیٹے دیکھو میں اسلام قبول کر چکی ہوں، لہذا تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ بیٹے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور ایمان والی زندگی کو قبول کر لیا۔ تو دیکھیے، باپ بھی کافر ہے اور ارد گرد کے لوگ اور برادری کے لوگ بھی کفر کی حالت میں ہے، لیکن اس ماحول میں بھی بچے پر اثر کس کا ہوا؟ ماں کا اثر ہوا، اور بچے نے ماں کی بات مانتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچے کی اچھی تربیت کے لیے ماں کا نیک اور دیندار ہونا کس قدر ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سیکھ گئے ہوں گے کہ بچے پر کس کا اثر زیادہ پڑتا ہے اور اس کی وجہ بھی جان گئے ہوں گے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے اور دوستوں میں بھی شیئر کیجیے، اور اگر آپ کو اس طریقے کے معلومات سے دلچسپی ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔